یہ سنت صحابہ تو کہا جا سکتا ہے اس کو، لیکن سنت نبوی ثابت کرنا اس کا نہایت مشکل ہے۔ اس کے باوجود ان حضرات کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ پانچویں بات یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رمضان شریف میں کسی ایک رات میں بھی پوری زندگی میں نماز تراویح پڑھنے کے بعد سونا ثابت نہیں۔ سنن کبریٰ بہقی میں حدیث موجود ہے کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذا دخل رمضان شد میزرہ ثم لم یات فراشه حتی ينسلک، کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا رمضان رات کو سویا نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اب نماز کے بعد تراویح کے بعد سو جانا یہ صحابہ سے تو ثابت ہے، چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تراویح پڑھنے کے بعد جب تم سو جاتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوسری تہجد والی نماز جو ہے وہ بھی پڑھ لی جائے۔ تو اس سے پتا چلا کہ تراویح کے بعد سونا صحابہ سے تو ثابت ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں۔ تو یہ طریقہ بھی انہوں نے صحابہ والا اپنایا ہے، اللہ کے نبی پاک والا طریقہ انہوں نے نہیں اپنایا۔ یہ تو حضرت پاک کا اپنا طریقہ تھا، لیکن جب آخری 10 دن آتے تھے تو صحیح بخاری شریف صفحہ 269 جلد اول پر روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی رات کو نہیں سونے دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن ہمیشہ ہمیشہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ نماز تراویح کا سو جانا یہ صحابہ کا طریقہ تو ہے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت کرنا یہ نہایت مشکل ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کی دیکھا دیکھی غیر مقلدین بھی اپنی مساجد میں نماز تراویح میں قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، لیکن نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا کہیں بھی ثابت نہیں۔ اہل سنت والجماعت کو صحابہ سے یہ سنت لے رہے ہیں اور اس کو صحابہ کی سنت قرار دے رہے ہیں۔ اب ان 6 باتوں میں مسئلہ تراویح میں غیر مقلدین بھی صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جب عدد کا جھگڑا پڑتا ہے تو پھر صحابہ کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس پر معاذ اللہ سارے صحابہ کو وہ غلطی پر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ نواب صدیق حسن غیر مقلد نے ایک کتاب لکھی ہے الانتقاد الرجی، اس میں اس نے صاف طور پر لکھا ہے کہ 20 تراویح کی بدعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ بدعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں، کسی امتی کے عمل کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں 6 باتیں انہوں نے صحابہ سے لی ہوئی ہیں اور اہل سنت والجماعت کی دیکھا دیکھی لی ہوئی ہے، اور ایک بات میں وہ جھگڑا شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم ان سے یہی پوچھا کرتے ہیں کہ جب 5-6 باتوں میں آپ نے صحابہ پر اعتماد کیا ہے تو 7ویں بات پر آپ اعتماد کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اب رہا عدد نماز کا جھگڑا، تو اس بارے میں بھی ان کا راستہ چاروں اماموں کے خلاف ہے اور ساری بنیاد اس بات پر ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ نماز تراویح تہجد اور وتر یہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔ اگر وہ اس عقیدے کو چھوڑ دیں تو ان کے پاس 8 رکعت کی کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی۔ جو روایات وہ عوام کے سامنے 8 رکعت کی پیش کرتے ہیں، ان روایات کو ہم نماز تہجد کے بارے میں قرار دیتے ہیں، اور چنانچہ محدثین نے بھی ان روایات کو تہجد کے ہی باب میں درج کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تراویح کے موضوع پر یہ بات طے ہونی چاہیے کہ وہ تراویح تہجد اور وتر کو ایک نماز قرار دیتے ہیں یا 3 الگ الگ نمازیں سمجھتے ہیں۔
ان سے ہم نے بارہا اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ ایک حدیث رسول پیش کر دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضرت نے فرمایا ہو تراویح تہجد اور وتر ایک ہی نماز ہے۔ ان لوگوں نے جو فرق کر رکھے ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز کا نام 11 مہینے تہجد رہتا ہے، لیکن 12ویں مہینے اسی کا نام تراویح بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پر کوئی حدیث پاک پیش کر دیں، لیکن وہ آج تک پیش نہیں کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے وہ نماز نفل ہوتی ہے اور 12ویں مہینے وہی نماز سنت مؤکدہ بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس فرق پر کوئی حدیث پاک پیش کر دیں، لیکن وہ آج تک اس فرق پر کوئی حدیث پاک پیش نہیں کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے اس کا وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور 12ویں مہینے اس کا وقت رات کا ابتدائی حصہ بن جاتا ہے۔ ہم جب پوچھتے ہیں کہ یہ فرق کسی حدیث پاک میں ہے تو وہ اس پر بھی کوئی حدیث پاک آج تک بیان نہیں کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے 3 وتر پڑے جائیں اس نماز کے ساتھ، لیکن 12ویں مہینے وہ ایک وتر پر شور مچاتے ہیں۔ تو یہ فرق جو ہے کہ ایک مہینے میں اور 11 مہینوں میں وتر کی تعداد میں فرق ہو جاتا ہے، اس پر بھی ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے یہ نماز گھر میں پڑھنی افضل ہے، لیکن 12ویں مہینے مسجد میں پڑھنی افضل ہے۔ اس فرق پر بھی ان کے پاس کوئی حدیث پاک موجود نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے 11 مہینوں میں اس نماز میں قرآن پاک ختم کرنا سنت نہیں، لیکن 12ویں ایک مہینے میں اس نماز میں قرآن پاک کا ختم کرنا سنت ہے۔ یہ فرق وہ کسی حدیث پاک سے آج تک ثابت نہیں کر سکے۔ اب دیکھیے رہا مسئلے کی کیفیت، تو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو عمل کرتے ہیں ان کا یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے آج تک پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح پر عمل ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک رسالہ لکھا تھا تحقیق مسئلہ تراویح، اس کے تمہید میں یہ بات لکھی تھی کہ 1290 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال پاک کے 1280 سال بعد سب سے پہلے مولوی محمد حسین بٹالوی نے یہ فتویٰ دیا کہ 8 رکعت تراویح سنت ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ وہی شخص ہے جس کو انگریز نے 4 مربع زمین اس لیے دی تھی کہ یہ مسلمانوں میں لڑائی اور فرقہ بندی پیدا کرے۔ چنانچہ اس کے رد میں خود غیر مقلدوں کے مولوی اور اس کے استاد بھائی مولوی غلام رسول صاحب قلعہ میاں سنگھ والے نے پورا رسالہ فارسی میں لکھا، اور اس میں لکھا کہ اس غالی مفتی نے یہ فتویٰ دے کر امت میں فتنہ ڈال دیا ہے، جبکہ شرقن غربن شمالن جنوبن پوری دنیا میں امت اسلامیہ کا عمل 20 رکعت تراویح یا اس سے زائد پر ہے، 20 رکعت سے کم پر کہیں نہیں ہے۔ تو ہم نے وہاں یہ لکھا تھا کہ 1290 سے پہلے پوری اسلامی دنیا میں ایک مسجد کا ایسا نشان اور پتہ بتایا جائے جہاں 8 رکعت تراویح باجماعت پورا مہینہ ادا کی گئی ہو۔ پورے 1300 سال میں ایک مسجد کا بھی آج تک وہ پتہ اور نشان ہمیں نہیں دے سکے کہ پورا رمضان 8 رکعت تراویح باجماعت اول وقت میں ادا کی گئی ہوں، اس میں قرآن ختم ہوا ہو اور 20 رکعت تراویح کے بدعت ہونے کے فتوے جاری ہوئے ہوں۔ یہ ملکہ وکٹوریہ کے دور سے پہلے 1290 سے پہلے کہیں بھی ثابت نہیں۔ ایک غیر مقلد مجھے کہنے لگا کہ آپ خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے طریقے پر عمل کرنے کا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن آپ جو ملکہ وکٹوریہ کے دور کی باتیں لے رہے ہیں اس بارے میں تو ہمیں آج تک کوئی حدیث نہیں ملی۔ عجیب بات ہے کہ خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا تو دان کا باعث بن رہا ہو، اور ملکہ وکٹوریہ کے دور میں جو بدعت شروع ہوئی ہے اس کو اپنانا جو ہے اس کو سنت قرار دیا جا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما